Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the new topic which is feminism and postmodernism. اب ہمارے پاس فیمنزم کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، فیمنزم ہمارے پاس ایک بہت کامنلی یوز ہوتا ہے ان سوشیالوجی میں، جس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انیکوالٹیز ہے، ٹھیک ہے، ڈسکرمنیشنز ہیں کس کے بیچ میں، بٹوین مین اینڈ ویمن کے بیچ میں، ٹھیک ہے، انیکوالٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں، ڈفرینسز دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ہمارے پاس ڈسکرمنیشنز دیکھنے کو ملتے ہیں مین اینڈ ویمن میں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس فیمنزم ہے. بیسیکلی فیمنزم کیا ہے؟ ڈسکرمنیشنز ہیں، انیکوالٹیز ہیں، اور جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں بٹوین مین اینڈ ویمن میں، جو ہم فیمنزم کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے مطابق جو مین ہیں اس کو زیادہ پیورٹی دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ویمن، ٹھیک ہے، اور انیکوالٹیز میں بھی جو زیادہ جو رائٹس ہیں وہ مین کو دیے جاتے ہیں، ویمن کو نہیں دیے جاتے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ایک ویمن کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جو سوشیالوجسٹ ہیں انہوں نے اپنے تھیریز دیے، انہوں نے بتایا کہ جو ایک ویمن ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں ایک سوسائٹی میں، سوسائٹی کی اپلفٹنگ کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو شیپ دینے کے لیے. تو اس کے لیے جو سوشیالوجسٹ ہیں انہوں نے اپنے اپنے تھیریز دیے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ بوتھ مین اینڈ ویمن جو ہے وہ ایکول ہیں ان سوسائٹی فار سوسائٹی ڈیولپمنٹ. تو سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ اگر ہم چاہتے ہیں تو دونوں کو جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور دونوں کے اپنے رائٹس ہیں، ٹھیک ہے. فیمنزم یہ کہتے ہیں. اب جو فیمنسٹ ہیں وہ تھیریسٹ، جو ہمارے پاس تھیریسٹ ہیں جنہوں نے فیمنزم میں کام کیا، اس میں مارکسسٹ فیمنزم آتا ہے، ریڈیکل فیمنزم آتا ہے، لبرل فیمنزم آتا ہے. ان سب نے اپنے اپنے کانسیپٹس دیے اور انہوں نے اپنی اپنی بات کلیئر کی. مارکسسٹ نے اپنی دی، ریڈیکل نے اپنی دی، اور لبرل نے اپنی دی. اس کو ہم الگ الگ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. دوبارہ سے میں بتا رہی ہوں، فیمنزم ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک ایسی جو ہے وہ ٹرم ہے، ایسی ایک ورڈ ہے جس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈفرینسز بٹوین مین اینڈ ویمن، ٹھیک ہے. اور جو سوشیالوجسٹ نے پھر انہوں نے اپنی تھیریز دی ہیں، اور کسی بھی سوسائٹی کی اپلفٹ کے لیے بہت جو ہے وہ ایکول، مطلب کہ ان دونوں کا کردار بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی اپلفٹ کرے، ڈیولپڈ کرے. تو مارکسسٹ نے اپنی دی، ریڈیکل نے اپنی دی، لبرل نے اپنی دی. اب جو مارکسسٹ تھا اس کے بقول اس نے کیا کہا، ٹھیک ہے، اس نے سوشلائزیشنس جو ہے اس کی سوشلائزم کی طرف زیادہ جو ہے وہ زور دیا ہے ایز کمپیئر ٹو کیپٹلزم، ٹھیک ہے. کیپٹلزم کس نے دیا تھا؟ کارل مارکس نے دیا تھا. کارل مارکس کے مطابق کانفلکٹ کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیپٹلزم پایا جاتا ہے. اب کیپٹلزم اور سوشلزم میں کیا فرق ہے؟ سوشلزم میں اور کیپٹلزم میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک مطلب کہ اب جس طرح ہم نے عثمان غازی یا ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ ایک اپنے منصب سے جب ہٹو گے تو آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کے منصب پہ آئے گا، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ فادر سے پھر بیٹے سے پھر اسی طرح دادا پر دادا والا سین چلتا رہتا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں سوشلزم کی تو وہاں پر جو ہے وہ ایک پوری گورنمنٹ کی اس کے گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ کس طرح سے چلائے، ٹھیک ہے. اور اس کو کون سلیکٹ کرتا ہے؟ گورنمنٹ کون سلیکٹ کرتا ہے؟ وہ پیپل جو ہے وہ کرتے ہیں الیکشنز کے ذریعے، ووٹس کے ذریعے. لیکن کیپٹلزم میں یہ تھا کہ وہاں پر کسی بھی طرح کا مطلب آپ کو آپشن نہیں دیا جاتا کہ آپ ووٹ کریں، آپ کوئی بھی عام بندہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ بن سکتا ہے، ایسا کوئی سین نہیں ہوتا. بلکہ وہ جو ہے وہ اگر بیٹا بنا ہے، اگر باپ بنا ہے تو اس کا بیٹا بنے گا، پھر اس کا بیٹا بنے گا، اسی طرح جو ہے وہ نیکسٹ جنریشن تک چلتی رہے گی انٹل انلیس کہ کوئی جنگ وغیرہ ہو اور اس کے بعد وہ بات ختم ہو جائے. لیکن اس میں کیا ہے، ہمارے پاس جو سوشلزم میں یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے بندوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ سلیکٹ کرے، ٹھیک ہے، وہ جسے مرضی سلیکٹ کرے اور جسے مرضی وہ ووٹ دے، ٹھیک ہے. وہ ہمارے پاس سوشلزم ہے. مارکسسٹ نے یہ بات کی، اور مارکسسٹ کے بقول کہ ہماری سوسائٹی میں اگر ایک سوسائٹی میں مطلب کہ اس نے کہا کہ سوسائٹی میں اگر کیپٹلزم اور سوشلزم کی بات کی،
سوشلزم کی بات کی اور اس نے کہا کہ جس طرح سوشلزم میں ہر بندے کو ایکول رائٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکول رائٹس ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے ایک سوسائٹی میں بھی فیمنزم کی اس بات کی کہتے ہیں کہ ایک سوسائٹی میں بھی ایک ویمن کو ایکول رائٹس ہونے چاہیے، بے شک مین ہے ویمن ہے، ان کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنا رول پلے کرتی ہیں، جو مرد حضرات ہوتے ہیں اپنا رول پلے کرتے ہیں، لیکن دونوں کی جو رائٹس ہیں وہ ایکول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ پوری بات بتائی گئی ہے۔ اچھا جی، تو اس میں جو ہے وہ یہاں پہ کرٹیسزم کیوں ڈیولپڈ کیا، اچھا اس نے مارکسسٹ فیمنزم نے یہ بھی کہا کہ اس کی جو وجہ جو ہے وہ کیپٹلزم ہے۔ اگر سوشلزم کو اگر ہم سپورٹ کریں تو ویمن کے جو ایکسپلائٹیشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، ویمنس کے ساتھ جو ڈسکریمنیشنز کی جاتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ویمن کو جو ویلیو نہیں دی جاتی وہ ختم ہو جائیں گی، بلکہ اگر ہم اس کے ساتھ سوشلزم کے ساتھ چلیں، یعنی سب کو برابر اسے دیکھیں، اس کا حقوق دیں، تو کیا ہوگا کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو بھی برابر کی عزت ملے گی، ٹھیک ہے، جس طرح سے ایک مرد کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کرٹیسزم یہ تھا کہ مارکسسٹ کا جو میں بتا چکی کہ وہ جو ہے وہ کیپٹلسٹ کے بارے میں اس نے بات کی۔ اس نے کہا کہ کیپٹلسٹ ہے، ٹھیک ہے، پیٹریارکل سوسائٹی ہے، اس کا اگر ختم کر دیا جائے تو ہمارے پاس کیا ہے کہ اس سے یہ ہوگا کہ جو سوسائٹی ہے اس میں جو ہے وہ پازیٹیو افیکٹ آئیں گی۔ جو عورت اور مرد کو جو ڈفرینس ہے، جو کہتے ہیں کہ مطلب عورتوں کو جو کچھ نہیں سمجھا جاتا تو عورتوں کو بھی ان کا رائٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو مارکسسٹ نے یہ کہا، مارکسسٹ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ کچھ یوں تھا۔ اب باقی جو ہمارے پاس رہ گئے ہیں دو، جو ریڈیکل اور ریبلر اور پوسٹ ماڈرنزم، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔